بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کے جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فائدوں سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے ایک فراغ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کے درخت کی بیل اگا دی، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں فرماتے ہیں، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جاؤ اور مچھلی کا لقمہ ہوئے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا، پس آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم و پشیمان ہوئے اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار اور زور زور سے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے بچیاں اور مائیں سب آہ و پکار کرنے لگے۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے اور گائیں اور ان کے بچڑے ڈکارنے لگے اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور اپنی رحمت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، پس کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ کامل اور صحیح ایمان لاتی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں گزری۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں فرماتے ہیں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا، یعنی یہ پورے کے پورے لوگ ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ایمان ان کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے گا، جیسے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گئے، یا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، پس وہ ایماندار بن گئے اور ہم نے ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دیا۔ قوم یونس علیہ السلام کی کم از کم تعداد کے بارے میں یہ بات تو پختہ اور ثابت شدہ ہے
کہ وہ 1,00,000 انسان تھے، البتہ زائد تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ آپ علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری دفعہ قرعہ اندازی ہوئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نکل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب آپ کے نام قرعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصہ تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کو مچھلی نے چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر پھینک دیا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ، مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کے تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی، اور جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں، ایسے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، پس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی، اور مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی اور اس کو آپ سے مانوس کر دیا کہ وہ زمین سے گھاس کھا کر گزارا کرتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے انداز سے نشو و نما پائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جب اس سے پکارا جائے جب وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور مومن اس کے ساتھ دعا کریں تو ان کے لیے عام بھی ہے۔
کیا تم نے اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصہ میں آ کر چلا گیا اور اس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر اس معاملے میں ہرگز تنگی نہ کریں گے، بس اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے ہم نے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اس کو پکارے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے جس نے بھی دعا کی اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا، امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ویسے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ کچھ نہیں، بس بات یہ ہے کہ میں ابھی مسجد میں عثمان بن عفان کے پاس سے گزرا ہوں۔ میں نے ان پر سلام کہا، انہوں نے مجھے بغور دیکھا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، یقیناً ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی اور میں نے بھی قسم اٹھائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات یاد آئی اور فرمایا، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ یقیناً میرے پاس سے گزرے تھے اور میں اس وقت اپنے دل میں ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ اللہ کی قسم، میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں اور میری آنکھ اور دل پر پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ واقعہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اولین دعا کا ذکر کیا۔ ایک اعرابی آ گیا، آپ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ جب اس سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ آپ مجھ سے پہلے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے؟ ابو اسحاق ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو۔ میں نے کہا، نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے پہلی دعا کا ذکر کیا ہے، پھر ایک دیہاتی نے آ کر آپ کو مصروف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ مچھلی والے کی دعا ہے، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ کوئی مسلمان کسی معاملہ میں بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا، اور یونس یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں اپنے دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور آپ نے ان کی نسبت باپ کی طرف کی، یعنی متی یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے، والدہ کا نام نہیں۔